السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی کہ آپ کے جتنے اعمال ہوتے ہیں آپ عمل اسی صورت میں کرتے جب آپ کی وہ نیت، یعنی آپ کے ارادے میں، آپ کی کوشش میں، آپ کے دماغ میں ہوتے ہیں، آپ نے ان کی نیت کی ہوتی ہے تو آپ کا عمل ہوتا ہے۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ انسان کو اس کے نیت کے مطابق ملے گا۔ اور جو آپ عمل کریں گے، یعنی کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو عمل آپ کرو گے، یعنی جو بھی آپ ایکٹ کرو گے اس کے مطابق ہی اس کا جو صلہ ہوگا نا، یعنی کہ اس عمل کے نتیجے میں جو رزلٹ نکلے گا وہ آپ کی نیت پہ ہے۔ آپ کی نیت اگر اچھی ہوگی تو اس کا اچھا رزلٹ ہوگا، اگر بری ہوگی تو برا رزلٹ ملے گا، تو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ اور پس جس کی ہجرت تک کے وطن، یعنی کہ جو لوگ ہجرت کر جاتے ہیں، یعنی کہ ایک ملک چھوڑ کے دوسرے ملک چلے جانا، ایک شہر چھوڑ کے دوسرے شہر چلے جانا، ایک یعنی کہ صوبے سے دوسرے صوبے میں چلے جانا، یعنی جس کی ہجرت ترک وطن، یعنی کہ ملک کو چھوڑنا، اپنے وطن کو چھوڑنا، دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ ان کی ہجرت اگر صرف دولت اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی دولت حاصل کرنے کے لیے اور اچھی زندگی، جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ فلانے کنٹری میں کوئی چلا جائے، فلانے کنٹری میں چلا جائے تو اس کی وہاں پہ جا کے جو ہوتی ہے وہ بہتر طریقے سے اس کی معاشی حالت بہت بہتر ہو جاتی ہے، تو وہ اس کو یعنی کہ سکون سے انسان رہ سکتا ہے۔ تو وہ دولت اور دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو، یا کسی عورت سے شادی کری، یا کسی عورت سے شادی کی ہو اس انسان نے، یا اس کے دل میں اس عورت کے لیے محبت ہو، یا وہ شادی کرنا چاہ رہا ہو اور اس کی وجہ سے ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلا جائے، یعنی اس عورت کے لیے، تو یہ اس کی غرض ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کی حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے، یعنی کہ اس کی ہجرت جو ہوتی ہے وہ اسی چیزوں کے لیے ہوگی پھر، یعنی کہ اس کو صرف وہی چیزیں ملیں گی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے، اور وہی چیزیں اس کو دنیاوی بھی فائدہ دیں گی اور آخری بھی وہی چیزیں فائدہ دیں گی، یعنی کہ اس میں کوئی خاص بات نہیں۔ جن کی حاصل کرنے کی نیت اس نے ہجرت، یعنی کہ جن کو حاصل کرنے کے لیے، جن چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جو نیت یعنی اس نے کے لیے اس نے ہجرت کی تھی وہی کچھ اسے ملے گا، یعنی کہ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں آئے گی کہ جس میں آپ کو محبت خداوند حاصل ہو، یعنی کہ آپ اللہ کی محبت، اللہ کی غرض سے تو نہیں نہ چھوڑ رہے، آپ تو پیٹ کے لیے چھوڑ رہے ہیں، آپ تو دولت کے لیے چھوڑ رہے ہیں، آپ تو دنیاوی اپنے سکھ چین حاصل کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی لائف کو بہتر کرنے کے لیے آپ ہجرت کر جاتے ہیں، یعنی ملک چھوڑتے ہیں، دوسرے ملک جاتے ہیں، تکلیفیں دیکھتے ہیں، تو اللہ آپ کو بھی عطا کر دیتا ہے، یعنی آپ کا مقصد وہی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس ٹائم اتنی زیادہ اسٹرگل میں آپ کو 10-15 سال گزر جائیں تو آپ کو ملے گا کیا؟ یعنی پیسہ مل جائے گا یا آپ کی معاشی حالت بہتر ہو جائے گی، بس یہی کچھ ملے گا، اور اسی کے لیے آپ نے ہجرت کی، وہ 10-15 سال آپ کی زندگی سے ختم ہو گئے۔ تو اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ نے اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں یا اللہ کے واسطے کیا ہو، آپ نے اپنی زندگی کا بہتر کیا، اللہ نے آپ کو عطا کر دیا، بات ختم ہوگی۔ تو ہجرت ہمیشہ اس ہجرت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے جس طرح ہجرت کی تھی اسی طرح آپ بھی ہجرت کریں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے ہجرت کریں، اللہ کے ہمارے پیارے نبی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو پھیلانے کے لیے ہجرت کر کے جائیں، نہیں ایسی جگہ کریں جہاں پہ ان کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، آپ ان کو اویئر کریں۔ تو یہ چیزیں ہجرت کا اگر باعث بنتی ہیں تو اس سے آپ کو دنیاوی بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اور اس کا صلہ دیں گے۔ تو وہی ہجرت کامیاب ہجرت ہے جو اللہ کے واسطے کی جاتی ہے، جو اللہ کے دین کے لیے کی جاتی ہے، اور جو اللہ کے نبی کے واسطے کی جاتی ہے، اصل ہجرت وہ ہے۔ یہ جو ہوتی ہے ہجرت، جس میں آپ کو دنیاوی چیزیں جس مقصد کے لیے آپ کرتے ہو، جس نیت باندھ کے آپ کرتے ہو، تو اللہ وہ آپ کو عطا ضرور کر دیتا ہے، کیونکہ آپ سب کچھ چھوڑ کے جاتے ہو، تو لیکن آپ کو وہ لذت، وہ مزہ نہیں مل سکتا جو اللہ کے لیے انسان ہجرت کرتے ہیں۔
تو اپنی پیورٹی میں ہمیشہ اللہ کو رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ملے گا، اگر آپ پیورٹی میں نہیں رکھیں گے تو اللہ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اللہ کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ اللہ کے لیے سوچیں اور اللہ کے لیے اپنا عمل کریں۔ اگر آج کی حدیث آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کی موٹیویشن جو ہوتی ہے، آپ کی لائک چینل کی اور شیئرنگ جو ہوتی ہے حدیث کی، اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور ہم مزید اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد